جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ پچھلے 60-70 سالوں میں انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے. نیشنل کانفرنس کی اگر ہم بات کریں، پی ڈی پی ایک نئی جماعت ہے، اسے ہم اتنی پرانی جماعت نہیں مانتے ہیں، لیکن جو مقبولیت انہوں نے عوام میں حاصل کی ان چند سالوں میں ہے، تو اس سے یہ لگنے لگا کہ شاید پی ڈی پی بھی یہاں پر 70 سالوں سے راج کرتی آ رہی ہے. لیکن یہاں پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اگر ہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جو کیپیسٹی کشمیر کے اندر ہے، جو وسائل ہمارے کشمیر میں ہے، انہیں پوری طرح سے بروئے کار نہیں لایا جاتا ہے یا نہیں لایا گیا ہے جتنی کی کیپیسٹی ہمارے پاس ہے. لیکن دوسری طرف جہاں پر ایک کنفلکٹ زون ہو، جہاں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آج جو ماحول ہے یہ اگلے 1 گھنٹے کے بعد رہے گا کہ نہیں رہے گا، تو ایسی صورتحال میں آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو یہاں پر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کچھ عجوبہ کر پائیں؟ نہیں، ماحول یہاں ابھی 30 سال میں ماحول زیادہ خراب ہوا نا، اس سے پہلے تو یہ کام کر سکتے تھے. میں آپ سے بتاؤں، مہاراجہ ہری سنگھ نے 30 سال کے دور اقتدار میں اگر ہم نیشنل کانفرنس کی بات کرتے ہیں، پی ڈی پی کو نہیں تھی اس ٹائم، کتنے سال حکومت کی؟ ارے بہت دیر سے. میں آپ سے آپ بتائیے نا، 1947 سے لے کر مان لیجئے کہ 1989 تک 6-7 سال آپ لے لیجئے. 7 سالوں میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک حکومت سے؟ نہیں، یہاں تو ہمارے ملک کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے تو بڑے بڑے 2 کروڑ نوکریاں دینے کے وعدے کیے تھے. سر میں کہتا ہوں، ہمارے یہاں نوکری کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کشمیر میں. مجھے بتائیے کہ میں بھی نہیں جانتا کہ نیشنل کانفرنس نے کتنے سالوں تک یہاں پر حکومت کی. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ چونکہ آپ سرے سے ہی وابستگی رہی ہے سیاست کے ساتھ، نیشنل کانفرنس نے 1947 سے لے کر آج تک کتنے سالوں تک وہ اقتدار میں رہے؟ میں اب کاؤنٹ نہیں کرتا، لیکن نیشنل کانفرنس تو شروع سے لے کے لاسٹ تک ابھی تک رہی. کیسے رہی؟ میں بتاؤں، بیچ میں کون سا پیریڈ ان کو ملا؟ پی ڈی پی کو 3-4 سال ملے، کانگریس زیادہ سے زیادہ پی ڈی پی، آزاد غلام نبی آزاد تھوڑی دیر رہے. اینڈ شاہ صاحب بھی ان کے، دیکھیے نا، میں آپ سے بتاؤں، یہ ایک سیاست جو یہاں لوگ تھے جن لوگوں نے شیخ عبداللہ کی فیملی کے تار کر دیے. میرا سوال جو ہے رانا صاحب، یہاں پر جب سے آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن ہوئی، تو شاید یہ لوگوں کا کہنا، ہم نہیں کہتے ہیں، یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو پی ڈی پی ہے، اگر ہم پی ڈی پی کے میں جو لوگ تھے، محبوبہ مفتی کی بات کریں یا فاروق عبداللہ کی بات کریں، عمر عبداللہ کی بات کریں، جب آرٹیکل 370 کے ایبروگیشن ہوئی، اسے منسوخ کیا گیا، تو اس کے بعد جو ہے یہ سیاسی لیڈر جو ہے انہیں نظر بند رکھا گیا، اور دیگر جو سیاسی لیڈر ہیں انہیں بھی گرفتار کیا گیا یا نظر بند رکھا گیا. تو یہاں پہ جو لوگوں کا تاثر ہے، تو لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ دیکھ کر یہاں جو مفاد پرست کچھ سیاستدان تھے جو اپنے مفادات کے لیے سیاست کر رہے تھے، تو ان کو یہ لگا کہ یہ جی پارٹی اب ختم ہو گئی ہے، پی ڈی پی ختم ہو گئی ہے، نیشنل کانفرنس ختم ہو گئی ہے. انہوں نے ایک نیا جو ہے سلسلہ شروع کیا، ان پارٹیوں سے نکل کر دوسری پارٹیاں بنانی شروع کر کی، اور لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کر رہے ہیں. یہ لوگوں کا کہنا ہے، ہم نہیں کہہ رہے. لوگوں کا یہ کہہ کر گمراہ کر رہے ہیں کہ ان پارٹیوں نے جو ہے 70 سالوں سے استحصال کیا ہے لوگوں کا. آپ سے میں جاننا چاہوں گا، جو اگر نیشنل کانفرنس کی بات کریں یا پی ڈی پی کی بات کریں یا کانگریس کی بات کریں، استحصال کس طریقے سے کیا گیا؟ نہیں، میں ایک چیز تو پہلے آپ کی جو ذکر کیا کہ یہاں پر میں نے ڈیٹیل میں اس لیے بولا کیونکہ یہ جو سوالات ہیں، خدشات ہیں. یہ وہ زمین ہے جموں کشمیر کی جہاں پر رشی، ہمارے سکھوں کے فاؤنڈر گرو نانک دیو جی بالکل، اس کے علاوہ شنکر آچاریہ، بالکل سر، اینڈ بھائی ویر سنگھ جیسے لوگ بھی یہاں بڑے انٹلیکچوئلس لوگ، اور کیا بولتے ہیں، رشی اور منی جو یہاں پر کشمیر میں آئے ہیں، ان کی بلیسنگ ہے کشمیر کی. میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یوتھ کی جو یہاں پوٹینشیل ہے وہ بہت اچھی ہے. رانا صاحب، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اس میں دو رائے کسی بھی صورت میں نہیں ہے کہ کشمیری جو یوتھ ہے
नौजवान है, चाहे वो लड़का हो या लड़की है, इसमें सलाहियतें भरपूर है, सलाहियतों की कोई कमी नहीं है, ज़हीन है, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, ज़हानत यहाँ के नौजवानों में बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा जो सवाल है, मैं जो भी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ उसका सही जवाब है, मुझे लग रहा है कि नहीं आ रहा है मुझ तक। मेरा जो सवाल है वो ये है, जो यहाँ पर सियासी अक्सर आप लोग जब से अपनी कब पार्टी की आप बात करते हैं, अल्ताफ़ बुखारी साहब की क़यादत में इस वक्त चल रही है और काफ़ी सारे लोग आपके साथ जुड़ भी रही हैं, नारा आपका यही है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो यहाँ पर लोगों को है वो 70 सालों से इस्तेसाल किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 सालों में कितने दौर हुकूमत में वो रहे और इस्तेसाल किस तरह से किया? देखिए, जब भी ये लोग पावर में रहे, अब ये आर्टिकल 370 का मेन मुद्दा बनाते हैं कि हम अच्छा मुझे बताइए, आप मुझे बताइए ऐसा क्या कुछ करना है? पीडीपी की बात करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अभी बात नहीं करेंगे, पीडीपी की बात करते हैं। आप बताइए मुझे, पीडीपी ने गालिबन अगर मुझे अच्छी तरह से याद है, आप मुझे दुरुस्त भी कर सकते हैं, 6 साल उन्होंने करीबन 6 साल हुकूमत की, करीबन 6 साल। एक मरतबा जब कांग्रेस के साथ उनका अलायंस था और दूसरी मरतबा जब बीजेपी के साथ उनकी गवर्नमेंट बनी। इन 6 सालों में या 5 सालों में क्या कुछ करना चाहिए था पीडीपी ने जो उन्होंने नहीं किया? देख साहब, मैं वही बता रहा हूँ आपसे, हमारी बेसिक चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है सबसे पहले थी यहाँ की बिजली। हमारे पास यहाँ पे जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स आए वो सब सेंटर के साथ जुड़े हुए, वो तो पीडीपी ने नहीं किए। वही बता रहा हूँ, अगर इन लोगों में ज़रा भी कश्मीर के यूथ के ताईं कोई लगाव होता या कश्मीर की डेवलपमेंट की बात होती, ये प्रोजेक्ट जो है ये वापस स्टेट को ला सकते थे। बात तो चल रही थी ना पावर प्रोजेक्ट चाहते। देखिए, मुफ्ती साहब कैबिनेट मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर रहे दिल्ली के, उनको तमाम लोगों से पूरे ताल्लुकात थे। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद 25 साल दिल्ली में मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर। जब वो चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने एक सेकंड में स्कूल कॉलेजों के लिए सैंक्शन लाई वहां से फटाफट। जी रैना साहब, मैं अभी भी आपसे ये कह रहा हूँ कि जो मेरे सवाल थे उनके जो सही जवाब थे वो आपकी ओर से नहीं आ रहे। फिर भी जो आपकी अपनी पार्टी है, अल्ताफ़ बुखारी साहब, उनका ये मानना है, उनका ये कहेंगे कि रोज़ अव्वल से ये नारा रहा है कि जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इन्होंने जो है लोगों का, यहाँ कश्मीरी अवाम का इस्तेसाल किया है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, चूँकि कहाँ की है वो बता दूँ मैं आपसे। जी देखिए, इस्तेसाल कहाँ किया? अभी जिस दिन हमारे ये आर्टिकल 370 को पार्लियामेंट में इन्होंने एक अक्सरियत से इसको बाहर निकाल दिया, वो तो बीजेपी ने निकाल दिया। अगर ये लोग हमारे जो एनसी के वहाँ मेंबर पार्लियामेंट बैठे थे, अगर ये रिजाइन करके आ जाते तो कश्मीर की सेंटिमेंट की नुमाइंदगी पूरे वर्ल्ड में होती कि वो इसके साथ नहीं है। आपको क्या लेकिन मुझे लगता है वो इस साजिश में उनके साथ हैं। आपको क्या लगता है, अगर आप उस वक्त पार्लियामेंट में होते आप रिजाइन करते? बिल्कुल आ जाता, क्योंकि आप एक कश्मीरियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आर्टिकल 370 के लिए जान है सबकी हाजिर। कश्मीर का हर बच्चा इस आर्टिकल के लिए जान देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर वो बात में, अगर मैं पार्लियामेंट में होता, आई वुड हैव रिजाइन, पूरी दुनिया सुनती कि साहब अन्याय हुआ कश्मीर के साथ। ऐसी कोई चीज आपकी नजर में आ रही हो जो यहाँ पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अच्छी की हो? मुझे नहीं लगा, यहाँ याशी ही रही। शेख साहब के दौर में कुछ चीज़ें जो हैं उनका नज़रिए में कुछ अच्छा था, एक अनुभव था उनको सियासत का, और पब्लिक के ताईं वो जुड़े हुए थे। बाकी तो ये लोग अपना घर नहीं संभाल पाए तो बाहर क्या संभालेंगे? रैना साहब, ये दोनों चीफ मिनिस्टर, मैं आपसे बताऊं, महबूबा जी और उमर अब्दुल्ला साहब, ये अपना घर नहीं संभाल पाए तो कौम को क्या संभालेंगे? रैना साहब, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कौन सोच सकता था कि यहाँ टूरिस्ट सेंटर से गाड़ी निकलेगी और मुजफ्फराबाद जाएगी? कौन ये इस चीज़ पे काबू कर सकता है जो यहाँ पर 2002 या 2000 की बात करें, जो यहाँ पर पीडीपी ने टास्क फोर्स की अगर हम बात करें, शाम 6 बजे के बाद आप घर से नहीं निकलते थे, उन पे काबू किया। ये क्या कम था? ये दो चीज़ मैं आपसे बताऊं कि जो मनमोहन सिंह जी थे ना प्राइम मिनिस्टर, कोई वैल्यूएशन नहीं थी। मैं बता रहा हूँ, मनमोहन सिंह जी जो थे प्राइम मिनिस्टर, वो खुद एक रेफ्यूजी थे, वो भी पाकिस्तान के उस हिस्से से यहाँ आए थे।
وہ چاہتے تھے. اگر وہ نہ ہوتے شاید یہ جو بس ہماری وہاں آنا جانا شروع ہوئی یہ پاسبل نہیں تھی. نو ڈاؤٹ کہ مفتی صاحب نے یہ انیشیٹو. تو اب آپ کا کہنا ہے کہ منموہن سنگھ جی کا یہ ذاتی اس میں انٹرسٹ؟ ہاں نہیں، ان کا انٹرسٹ تھا اس میں انہوں نے انٹرسٹ شو کیا. ایون آپ دیکھیے پردھان منتری واجپئی صاحب نے بھی کئی بار کہا، واجپئی صاحب نے کہا اسکائی از دا لمٹ. وہ بات چیت کرنا چاہتے تھے لیکن کچھ ہی دائرے میں، اور کی بھی انہوں نے. کہاں تک وہ مشرف صاحب اس وقت پاکستان سے پریزیڈنٹ تھے، وہ یہاں آئے، دلی میں ساری باتیں ہوئیں. لیکن آپ کو نہیں لگ رہا تھا جو پی ڈی پی کا دور اقتدار تھا 2000، تو جب کانگریس کے ساتھ ان کا الائنس تھا تو چیزیں دھیرے دھیرے کر کے ٹھیک ہونے لگی تھی. یہاں پر جو سلسلہ تھا ٹریڈ کا سلسلہ بھی چلنے لگا تھا اور ایک دوسرے سے لوگ ملنے لگے تھے. آپ کو نہیں لگ رہا تھا یہ ایک بہت بڑا قدم تھا جو پی ڈی پی نے اس وقت یہاں پہ کروایا؟ جاوید صاحب میں آپ سے بتاؤں کہ میں 4-5 سال لگاتار چیف منسٹر عمر عبداللہ سے ملتا رہا اور سکھوں کی نمائندگی کر رہا تھا. میری بڑی کوشش تھی کہ کشمیر میں سکھ اور مسلم جو ہیں وہ یہاں جڑ کے رہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ سکھ اور مسلم یہاں پر نہیں جڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، میری کوشش یہ تھی کہ سازشیں نہ ہوں. جس طریقے سے کشمیری پنڈت کو کہہ رہے ہیں کہ سازشیں ہوئیں اور وہ چلے گئے یہاں سے، میں کہتا ہوں کہ سکھوں کے ساتھ بھی ایسی سازش نہ. تو میں نے اس وقت سکھ کوآرڈینیشن کمیٹی جو لوگوں نے بنائی اور مجھے اس کے لیے آگے لایا، تو میں نے ایک بڑا کام رکھا کہ یہ قومیں ساری آپس میں یہاں جڑی رہیں، انڈرسٹینڈ رہیں، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ نہ ہو. تو اس وقت میں چیف منسٹر، ہمارا سکھ جو تھا، سکھ مائنارٹی، یہ گاؤں میں 70% رہتی تھی. یہ گاؤں چھوڑ کے 30 سالوں میں شہروں میں آ گئے اور ان کی اکانومی جو ہے وہ ختم ہوگی، بیکاز ان کا بیس تھا ہارٹی کلچر اور ایگریکلچر. جگموہن جی، چونکہ پروگرام میں جو وقت ہے بہت ہی کم بچا ہے، آخر پہ آپ سے میں ایک سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ جو پی ڈی پی اور بی جے پی کا الائنس یہاں پر بنا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے وہ ایک پولیٹیکل ایک ضرورت تھی اس ٹائم، کیونکہ یہاں کانسٹیٹیوشنلی ایسی سچویشن بن گئی تھی کہ میجارٹی کسی کے پاس نہیں تھی. بٹ انہوں نے جو اپنے پیرامیٹرز ہیں یہ پبلک کے سامنے نہیں لائے. انہوں نے انٹرنل انڈرسٹینڈنگ کی جی، جس سے کشمیر کے لوگوں میں بھی دھوکہ داری کی بات ہوئی اور جموں کے لوگوں کے ساتھ بھی دھوکہ داری ہوئی، کیونکہ ایجنڈے انہوں نے اپنے چلائے اور الٹیمیٹلی وہ فلاپ ہو گیا. آپ دیکھیے جموں کے لوگ ہمیشہ پی ڈی پی کو کوستے رہے اور کشمیر کا آدمی بی جے پی کو کوستا رہا. وہ بات تھوڑی ہے. جی رانا صاحب، چونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام ہوا ہے، اس لیے آج کے پروگرام میں بہت ساری باتیں مزید آپ سے کرنی تھی جو رہ گئی ہے. کسی اور پروگرام میں ضرور آپ کو ایک بار پھر سے مدعو کریں گے اور جو دیگر موضوعات ہے، جو دیگر مسائل ہے یہاں پر، ان پہ آپ سے ضرور بات کریں گے. فی الحال آپ نے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ بات کی، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.